हाय गाइस, आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज की 10 खुशखबरियां लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूं। और ये 10 खुशखबरियां क्या हैं, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं जनाब पहली खुशखबरी से। तो चलिए, आज जो सबसे पहली खुशखबरी मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो जनाब ये है कि पिछले काफ़ी दिनों से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था जिसमें ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो टेक्सटाइल है उसमें डिक्लाइन आ गया है और पाकिस्तानी टेक्सटाइल जो है वो इम्पोर्ट नहीं हो रही, एक्सपोर्ट नहीं हो रही, बहुत सारी बातें की जा रही थी। तो अब खुशखबरी जो है वो ये है कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसमें नुमायाँ तरक्की हुई है। मलबूसात की बरामदात में 19% का इजाफा हो रहा है। बरामदात में मज़ीद इस्तेहकाम के लिए वैल्यू एडेड मसनूआत के ऊपर तवज्जो देना नागुज़ीर है। ये कौन कह रहा है? वजारत तिजारत जो है हमारे और वफाकी वज़ीर तिजारत जो हैं जाम कमाल खान, उन्होंने ये भी कहा है कि एक साल में पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नुमायाँ तरक्की हुई है और मलबूसात की बरामदात में 19% ना सिर्फ इजाफा हुआ है बल्कि उनके ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो टेक्सटाइल है उसको मज़ीद और हम बढ़ावा देंगे ताकि पाकिस्तानी जो मलबूसात हैं उनकी बरामदात 6.2 अरब डॉलर्स की तारीखी सतह के ऊपर पहुंच जाए। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी खुशखबरी की। तो दिल थाम के बैठिए जनाब। दूसरी जो खुशखबरी है वो ये है कि IMF ने प्रॉपर्टी पर टैक्स रियायत के लिए जो रजामंदी है वो जाहिर कर दी है। इससे पहले हुकूमत ने IMF को बहुत कहा था कि आप हमें लोगों को रिलीफ देने दें ताकि प्रॉपर्टी टैक्स को कम किया जा सके, लेकिन IMF इस पर रजामंदी जाहिर नहीं कर रही थी। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है कि अब फाइनली IMF जो है वो इस चीज़ के लिए राज़ी जो है वो हो गया है। आपको बताऊं कि IMF ने प्रॉपर्टी के जो ख़रीदार हैं उनके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई होती थी यानी FED, उसको कम करने पर इत्तफाक किया है। और इसी तरह FBR की जो दरख्वास्त है उस पर रवां माह जो है वो 2025 का जो टैक्स हदफ है उस पर 60 अरब रुपए कम करने के लिए भी IMF ने इत्तफाक कर लिया है। आला सरकारी जो ज़राए हैं उसके अकॉर्डिंगली जो खबर अभी तक पहुंची है उसमें यह है कि तस्दीक हो चुकी है कि रियल स्टेट और तामीराती शोबे में एक बड़ी और तवील अरसे से मुंतज़र जो पेशरफ्त थी वो फाइनली हो गई है। हुकूमत ने IMF को कायल कर लिया है और ये कहा है कि वो ख़रीदार के लिए विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर जो शरह है वो 2% कम कर दे। पाकिस्तानी हुकाम और IMF के दरमियान जुम्मे की रात जो है वो वर्चुअल मुलाकात हुई और उसमें जनाब ये जो मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं इसके ऊपर इत्तफाक राय जो है वो हो गया है। प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स में कमी के मामले पर जो FBR है उन्होंने IMF से ये दरख्वास्त की कि फ़रोख्त और जो ख़रीदार हैं, फ़रोख्त कुनंदा और जो ख़रीदार यानी बायर और जो सप्लायर है, ये दोनों जो हैं इनके ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स है वो जनाब 236C और 236K में कमी की जाए। और IMF ने फाइनली इसके ऊपर रजामंदी जो है वह जाहिर कर दी है। IMF ने जनाब बिजली के शोबे में भी सर्कुलर डेट के मसले को कम करने के लिए बैंकों से 1257 अरब रुपए इकट्ठे करने की इजाज़त भी दे दी है। तो ये हो गई जी आज की तीसरी खुशखबरी भी कि इसमें बिजली के हवाले से भी खुशखबरी जो है वो आ गई है। और हमारे जो वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं उन्होंने जनाब कहा है कि IMF के साथ बातचीत का सिलसिला अब भी जारी है और स्टाफ लेवल मुआहदे के ऊपर जो हमारा इत्तफाक है उसकी हतमी कोशिशें की जा रही हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो तबाहकुन सैलाब आते हैं पाकिस्तान में उसके बाद आलमी इदारे की जानिब से 10 अरब डॉलर की फ्राहमी का वादा भी हो चुका है। ये हो गई आज की चौथी खुशखबरी। और उसमें उन्होंने कहा कि 1/3 रकम जो है वो अभी तक हमें मौसूल हुई है और IMF से क्लाइमेट रेजिलियंस फंड जो हमें मिल रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस कितने आए, अगर आप इसी साल देख लें तो जितना क्लाइमेट चेंज आया है मैंने कभी पूरी लाइफ में नहीं देखा। तो इसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि हमें बहुत ही मुस्बत जवाब मिला है। तो मैंने आपको एक खुशखबरी सुनाते सुनाते इसमें भी 3 खुशखबरियाँ सुना दी हैं। तो ये टोटल मिला के हो गई जनाब जी 5 खुशखबरियाँ। अब चलते हैं जी आज की छठी खुशखबरी। अच्छा, ये 5 मिनट छठी खुशखबरी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर है और कुछ लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है। अब खबर जनाब ये है कि वफाकी वज़ीर ममलकत और मशीर की जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ गई हैं और 150% से ज़ायद जो है इसमें इजाफा हुआ है। नई तनख्वाह अब जो है वो 5,19,000 रुपये हो गई है। यानी जिसकी तनख्वाह पहले 3 लाख थी अब उसकी तनख्वाह तकरीबन 5.25 लाख जो है वो हो गई है। अब इस लिहाज से ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, लेकिन बाकी बेचारे लोग जो है ना वो तो अपना दिल पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि
آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ پس رہا ہے اور انہی کا سب سے زیادہ جو ٹیکس ہے وہ کٹ رہا ہے، اور اس کے بارے میں حکومت کہتی ہے کہ ہم فی الحال ان کو ریلیف بھی نہیں دے سکتے کیونکہ پاکستان انہی کی ٹیکس کے اوپر چل رہا ہے، کیونکہ عام بندہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ٹیکس دیتا ہوگا۔ ہم تنخواہ دار بندے ہیں سارے جتنے میری فیملی میں ہیں، تو مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ وہ روز رو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اتنا ٹیکس کٹ گیا۔ بہرحال وفاقی وزیر اور وزرائے مملکت اور جو مشیر ہیں ان سب کی تنخواہوں کے اندر اضافہ ہوا ہے، سمری منظور ہو چکی ہے، 188% اس کے اندر اضافہ ہوا ہے، لہٰذا بہت سارے لوگ اس چیز کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں۔ اور نئے بل کی منظوری کے بعد جو وفاقی وزیر ہیں ان کی تنخواہ 5.25 لاکھ، اور اس سے پہلے وفاقی وزیر کی جو تنخواہ ہے وہ 2 لاکھ، اور وزیر مملکت کی جو تنخواہ تھی وہ 1,80,000 تھی، تو اس کو بڑھا دیا گیا۔ ظاہری بات ہے ہمارے جو وزراء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کرپشن تسی سانو ہن کرن نہیں دے رہے، تے پیسے جڑے مل رہے ہیں اودے نال ساڑے مطلب ظاہر بات ہے گاڑیاں، پیٹرول، چیزیں، گھر بار، وہ جسے کہتے ہیں نا شوشہ، تو وہ اتنے پیسوں میں ان کی پوری نہیں ہوتی، تو دیٹس وائی پھر سب کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں۔ لیکن آئی ہوپ کہ جو عام پاکستانی ہیں ان کی طرف بھی توجہ دی جائے تو پھر بہتر بات ہے، ادروائز پھر اس کے اوپر تنقید تو بنتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا ایک لحاظ سے کچھ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، کچھ لوگوں کے لیے بیڈ نیوز ہے۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں آج کی اگلی خوشخبری پہ۔ اگلی جو خوشخبری ہے وہ سارے پاکستان کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ ہے جی بجلی کی قیمتیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ لوگوں کو بجلی کے جو بل آتے ہیں، اور ویسے بھی اب تو گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، لوگوں نے اگلے مہینے سے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے چند ہی دنوں کے بعد جو ہے وہ اے سی چلانا شروع کر دینے ہیں۔ اور اس حوالے سے اب خوشخبری یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، انہوں نے کہا ہے کہ ہم جلد قوم کو خوشخبری دیں گے۔ اب شہباز شریف نے کہا کہ شمسی توانائی کے حوالے سے حکومت کی پالیسیز اور ترجیحات میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آئی ہے، جبکہ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے جلد جو ہے وہ خوشخبری ہم سنا دیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ایک اجلاس ہوا جناب، اس میں بہت سارے لوگ تھے، میں وہ ساری خبریں نہیں آپ کو بتانا چاہ رہی، سب کے وزراء کے نام نہیں لینا چاہ رہی، میں ڈائریکٹ آپ کو اچھی خبر سنانا چاہ رہی ہوں۔ تو شہباز شریف جو ہے انہوں نے کہا کہ توانائی کے شعبے کے حوالے سے جو ہے وہ جامع حکمت عملی کے لیے ہم نے آبی وسائل کے ڈویژن اور ساتھ میں پیٹرولیم ڈویژن اور اس میں ہم آہنگی کے لیے جو بہتری ہے اس کی ہدایت کر دی ہے۔ اور اجلاس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ متعلقہ جو حکام ہیں ان کو سولرائزیشن پالیسی کے حوالے سے بھی عوام میں پائے جانے والے تمام ابہام، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، جس میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ جناب جن لوگوں کے گھر میں سولر لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگ جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنا بھی ابہام ہے، جتنی بھی غلط خبریں ہیں، ان کے حقائق اور اعداد و شمار کی بنیاد پر ہم ان لوگوں کو صحیح بات جو ہے وہ بتائیں گے۔ اور مجھے جہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے نا، تقریباً 2 سے لے کے 8 روپے کے درمیان تک جو ہے وہ فی یونٹ ایک بندے کو سبسڈی دی جائے گی، مجھے یہ لگ رہا ہے، یعنی 2 روپے سے لے کے 8 روپے تک فی یونٹ کمی کی جائے گی بلز کے اندر۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو بڑی خوشخبری کی بات ہے، 8 روپے اگر ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت جتنا فی یونٹ ہم پے کر رہے ہیں، میں کہتی ہوں وہ آدھا بھی ہو جائے نا تو بھی زیادہ ہے۔ بہرحال چلتے ہیں جی آج کی اگلی خوشخبری پہ۔ اچھا جی، اگلی خوشخبری یہ ہے کہ 34 ارب روپے کی ریکوری کی ہے۔ ہمارے متعلقہ وزراء اور افسران کو ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے دیا جی شاباش۔ اب یہ 34 ارب روپے کی جو خرد برد کے اندر ملوث پائے جانے والے افسران اور اہلکار ہیں ان کے خلاف کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ابھی آپ کو پتہ ہے عمرے پہ گئے ہوئے تھے، تو دورہ سعودی عرب سے جب وہ واپس آئے ہیں تو اس کے بعد ایف بی آر کی کارکردگی کے اوپر اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 34.5 ارب روپے کی ریکوری جو ہے متعلقہ وزراء اور افسران کی کارکردگی کو انہوں نے سراہا ہو چکی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایف بی آر کے جو بہترین نتائج ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ محنت اور لگن سچی ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ایسے افسران جو ہیں وہ کسی قسم کی خرد برد کے اندر ملوث پائے جائیں تو ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ تو جناب یہ ایک بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ کہاں پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے خواب دیکھے جا رہے تھے، کہاں پاکستان کو سری لنکا بنانے کے خواب دیکھے جا رہے تھے، اور کہاں جو ہے پاکستان دوبارہ سے ترقی کی طرف ٹیک آف کر گیا ہے۔ اب چلتے ہیں جی اگلی خوشخبری پہ۔ تو یہ خوشخبری بھی کچھ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے اور کچھ لوگوں کے لیے درد سر ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کی نظر میں جو بھٹو صاحب تھے وہ ایک غدار تھے، کیونکہ وہ ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ مشرقی پاکستان ان کی وجہ سے علیحدہ ہوا، جبکہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ ان کے اوپر غلط الزامات لگتے تھے۔ اب ان لوگوں کے لیے جناب خوشخبری یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں ان کو ان کی وفات کے بعد ہی صحیح لیکن کم از کم ان کو نشان پاکستان جو ہے وہ عطا کر دیا گیا ہے، ان کو پاکستان کے بڑے نشان پاکستان سے نوازا گیا ہے، اور ایوان صدر میں ہونے والی اعلیٰ ترین جو سول اعزازات دینے والی تقریب تھی اس میں جناب ان کو یہ ایوارڈ ملا ہے، اور ان کی نواسی آصفہ بھٹو زرداری بھی وہاں پہ موجود تھیں۔
اور تقریب میں مختلف جو شعبہ زندگی کے لوگ ہیں ان کو بھی ایوارڈز ملے ہیں، لیکن یہ ذوالفقار علی بھٹو ان کے حوالے سے اور پیپلز پارٹی کے لیے اور ان کے جو فالوورز ہیں ان کے لیے کافی بڑی خوشخبری ہے۔ اور اب چلتے ہیں آج کی آخری خوشخبری کی طرف جناب۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کی زندگی کی، ہماری زندگی کی آخری خوشخبری ہو، ہمیں خوشخبریاں بہت ساری ملیں، لیکن آج کے ولاگ کی آخری خوشخبری ہے کیونکہ ابھی ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ تو جاتے جاتے مزیدار جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی جو ہے OGDCL، انہوں نے جناب کیا کیا ہے کہ وہاں سے گیس اور خام تیل کے جو بڑے ذخائر ہیں ان کو دریافت کیا ہے، اور 4942 میٹر کی گہرائی تک کھودے گئے کنویں سے 13.95 ملین سٹینڈرڈ کیوبک فٹ یومیہ گیس اور 430 بیرل یومیہ خام تیل کا بہاؤ جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ توقع ہے کہ اس دریافت سے پاکستان کی گھریلو توانائی کی فراہمی میں اضافہ ہوگا اور درآمدات پر انحصار جو ہے وہ کم ہوگا، اور مستقبل کی تلاشی کی سرگرمیوں میں جناب کیا ہوگا کہ اعتماد میں اضافہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر بھی اس طرح کے ذخائر جو ہیں وہ مل سکتے ہیں۔ اور گیس کے حوالے سے لوگ کتنے پریشان رہتے ہیں، بہرحال یہ ایک اچھا تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کے کمنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔